دوسری چیز ذہن میں رکھیں، انسان کو خون نکلنے سے یا خون کے زخم سے نکلنے سے یا کہ خون دینے سے اتنی کمزوری لاحق ہو گئی کہ اپنے کو کمزور محسوس کرنے لگا، تو اس طریقے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. انسان کا روزہ، البتہ زخم لگا، چوٹ لگی، تھوڑا موڑا سا خون نکل گیا جس سے اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، جس سے روزہ، اس لیے کہ بسا اوقات انسان جب خون دینے جاتا ہے تو خون دے کے جیسے فارغ ہوتا ہے اسے چکر آ جایا کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس کا مطلب اسے کمزوری لاحق ہو گئی ہے. اسی پر قیاس کرتے ہیں بہت سے علماء منی کے خروج کو، اس لیے کہ منی کے خارج ہونے سے انسان کو کمزوری لاحق ہوتی، اگر اپنے ارادے سے ہے تو، اور اگر خواب میں کسی کو منی خارج ہو یعنی اطلاع ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی دو صورتیں ہیں، کوئی انسان جمع کرے یا اور کوئی اپنی شہوت کی چیز استعمال کرے جس سے، مثال کے طور پر کوئی خوبصورت سی تصویر ہے، اسے انسان بار بار دیکھ رہا ہے اور بار بار دیکھتے ہوئے اس کی شہوت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کو منی خارج ہو گئی، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ تو پہلی چیز کھانے پینے، اور جو چیز کھانے اور پینے کا حکم ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے خون کے نکلنے سے یا اس حکم کے اندر جو چیز آ رہی ہے. تیسری چیز ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا ہے؟ نفاس کا یا حیض کا خون آنے سے. اگر کسی عورت کو روزہ افطار کرنے کا وقت ہونے سے پہلے صرف 1 منٹ پہلے اسے حیض کا خون آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے 1 ہی منٹ کیوں نہیں باقی ہے. اچھا، اسی پر قیاس کر لیجئے، اگر کوئی عورت سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے اگر پاک ہوتی ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا. آ رہی بات سمجھ؟ یہ چیزیں اپنے گھر میں عورتوں اور بچیوں کو بتلانے کی ہیں، دھیان نہیں دیتی کہ ارے ہو سکتا ہے میں پاک نہ ہوں، ارے ہو سکتا ہے پاک نہ ہوں، ارے ہو سکتا ہے پاک نہ ہوں، اور اس طریقے سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. اور بہت کوتاہی ہمارے اور آپ کے ہاں پائی جاتی ہے کہ بہت سی عورتیں جن کا مہینے میں روزہ چھوٹ جاتا ہے وہ سال بھر گزر جاتا ہے اپنا روزہ پورا نہیں کرتی ہے. حالانکہ اگر کسی انسان کا روزہ قضا ہو گیا، خواہ مسافر ہے خواہ مریض ہے، مسافر ہے خواہ مریض ہے، یا مسافر اور مریض کے حکم میں ہے، جیسے حاملہ عورت مریض کے حکم میں ہے، دودھ پلانے والی عورت مریض کے حکم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے سے اسے پریشانی اور مشقت لاحق ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ سبب جس کی وجہ سے پریشانی اور مشقت لاحق ہوگی اس وقت روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی. اور اسی وجہ سے علماء نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بعد میں وہ روزے کی قضا کرے گی، روزے کی قضا کرے گی. البتہ بیمار سے متعلق اس چیز کو اور ذہن میں رکھیں آپ لوگ، شاید بات کے میں نے بتایا ہو کہ بیمار کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بیمار تو وہ ہے جو چند دن کے لیے بیمار ہے، ایک بیمار وہ ہے جو چند دن کے لیے بیمار ہوتا ہے، اور ایک بیمار وہ ہے کہ بیماری اسے مستقل لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور مسلمانوں کے ہر مریض کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہر مریض 2 قسم کے ہوں گے آپ کو، یعنی ایک ایسا مرض ہے جو ابھی لاحق ہوا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن ہفتے 15 دن 1 مہینے کے بعد اس سے انسان اچھا ہو جائے گا. تو ایسے مریض کے لیے روزہ افطار کرنا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے. فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو انسان مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی کے دوسرے دنوں میں روزہ پورا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرے دنوں میں پورا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ ترتیب وار یعنی لگاتار ہی روزے کو پورا قضا کیا جائے.
نہیں بلکہ ایک دن چھوڑ کر کے، ایک دن رکھ لے، ایک دن رکھے، 2 دن 3 دن 4 دن چھوڑے. کہنے کا مطلب ہے دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے جتنا اس کا روزہ باقی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس کو روزہ پورا کرنا ہے. اور اگر ایسا مریض ہے کہ بیماری سے شفا یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے کیا کرنا؟ افطار کرے گا، لیکن جی ہاں کسی غریب کو اپنے بدلے کھانا کھلا دے گا. آدھا سع جو تقریباً 1.25 کلو ہو، آدھا سع 1.25 کلو اور 1 کلو کے بیچ میں اتنا اسے چاول یا گیہوں یا آٹا اسے غریبوں کو دے دینا ہوگا، یا غریب کو روزانہ اپنے یہاں بلا کر کے کھلا دے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ گرمی کے دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، البتہ سردی کے دن آئے گا تو روزہ رکھ لے گا، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر میں ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ جسے ہوش تو رہتا ہے، وہ پاگل نہیں ہو گیا ہے، ہوش تو رہتا ہے، لیکن اتنا بیمار، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ اپنی طرف سے روزہ نہ رکھے گا، غریب کو کھانا کھلائے گا. البتہ ایسا اگر بوڑھا ہے کہ وہ 15 دن اور 10 دن تو روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن 15 دن اور 20 دن وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا، کھلائے گا. اور جو نہیں رکھ سکتے اس کو کیا کرے گا؟ جتنے دن رکھ سکتا ہے اتنے دن تو رکھے گا، اور جتنے دن نہیں رکھ سکتا ہے اتنے دن غریبوں کو کھانا کھلائے گا، ہے کہ نہیں؟ جتنے دن رکھ سکتا ہے اتنے دن روزہ رکھے. اچھا اگر آدھا دن روزہ رکھ سکتا ہے تو آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا، آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا. صحیح وہ یہ سوچے کہ بھائی چلو آدھے دن روزہ رکھ لیتے ہیں اور آدھے دن کے بدلے کھانا کھلا دیں گے، تو ایسا نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ آدھے دن کا نہیں ہوا کرتا، روزہ پورے دن کا ہوا کرتا ہے، روزہ پورے دن کا ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے وقت گزر گیا، البتہ ایک چیز میں آپ کے سامنے اور بتا دوں. دیکھیے روزے کے کچھ واجبات، کچھ آداب ہیں، اور جس کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ صرف صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نماز کے کچھ آداب رکھے ہیں اس طریقے سے روزے کے بھی کچھ آداب رکھے ہیں. دیکھیے روزے کے کچھ آداب جو ہیں واجب ہیں اور کچھ آداب جو ہیں مستحب اور سنتیں ہیں. روزے کا ایک واجبی ادب یہ ہے کہ اگر انسان روزہ رہتا ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، ہر قسم کے گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے کہ نہیں ہے، گالی بکنا ہے، گانا سننا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. فلمیں دیکھنا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے نہیں رکھتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے اور پینے کو چھوڑ دے. یہ سب سے آسان روزہ ہے جو ہمارے اوپر سب سے مشکل ہے. اور سب سے مشکل روزہ کیا ہے؟ کھانے اور پینے کے ساتھ ساتھ ہر اس کام سے رکا رہ جائے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے، تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے روزے کا دن اور تمہاری افطاری کے دن دونوں برابر نہ ہو جائیں. تو یہ بڑی اہم سی چیز ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے.